ہاں خوش آمدید کہتا ہوں آپ کو ایک بار پھر. میں بغیر کسی جو ہے نا اور تمہید کے سیدھا جاؤں فردوس عاشق اعوان صاحبہ کے پاس, چونکہ میں بہت ڈر گیا. انہوں نے ایک پیغام مجھے دے دیا ہے پہلے اور آن ایئر دے دیا ہے کہ بھائی ٹائم بیلنس کر کے چلا جائے. تو بھائی لیکن فردوس صاحبہ یہ تو بات صحیح ہے نا شہلا رضا صاحبہ کی, میری تو پہلے سے یہ رائے ہے کہ آپ کی جماعت کو زرداری صاحب کی کسی پریس کانفرنس, بلاول صاحب کے نعرے, مریم صاحب کی کسی ٹویٹ سے اتنا خطرہ نہیں ہے جتنا مہنگائی اور بے روزگاری سے. اور اس فرنٹ پہ بڑے سیریس چیلنجز ہیں جو قابو میں نہیں آ رہے ہیں. مہنگائی کا تو جن قابو میں نہیں آ رہا. کل کی بات ہے پرائم منسٹر کہہ رہے تھے کہ ہم نے طے کر لیا ہے اب بجلی کی قیمتوں میں کمی ہوگی, اب اضافہ ہوگا ہی نہیں ہوگا, پھر دوبارہ ہو گیا. تو بھائی پی ڈی ایم کے آپ انتقال پرملال پہ خوشیاں منا لیجئے گا, لیکن عوام کو دیکھ لینا پہلے فردوس صاحبہ. وسیم پہلے بات تو یہ ہے کہ پی ڈی ایم کا ٹائٹینک جو ہے خود ان کے نفاق کے گہرے سمندر میں غوطے کھا رہا ہے اور غرق ہو چکا ہے, اس کی ہمیں کوئی فکر نہیں ہے. اور بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ جو ہمارا اس وقت میں نے بڑے تحمل سے سنا ہے شہلا ابا, اور یقیناً مجھے موقع دیں گی آپ کے میں بات کروں. بات یہ ہے کہ اس وقت جو چیلنج ہے یقیناً پوری دنیا میں کرونا کی وجہ سے وسیم اکنامک چیلنجز بڑے ہیں, اور ایک ایسی معیشت جس میں پہلے ہی بہت زیادہ سپیس نہیں تھی, فزیکل سپیس, اور ہمارے دونوں اپوزیشن کے اس وقت کولیگز جو ہیں اس بات سے ایگری کریں گے کہ کس حال میں اس معیشت کو وہ چھوڑ کے گئے, اور الٹیمیٹلی اس کو سیدھا کرنے میں, درست سمت پہ رواں دواں کرنے میں ہم کامیاب ہوئے. اور کرونا کی وجہ سے کچھ چیلنجز ہمارے سامنے اور زیادہ بڑھ گئے. اب آپ دیکھیں نا سارا کچھ کرونا پہ تو نہ ڈال دیں. کرونا سے پہلے بھی نون لیگ 5.5% میں چھوڑ کے گئی تھی, آپ لوگ اس سے بھی نیچے تھے جی ڈی پی گروتھ آپ کے دور میں. ٹیکس کلیکشن پہلے سال میں جب کرونا نہیں تھا تب بھی نون لیگ کے دور سے کم تھا. امپورٹ بیس پہ آ جائیں وسیم, اگر آپ نے امپورٹ بیسڈ اکانومی چلانی ہے اور ہر چیز جو ہے وہ ملک میں امپورٹ کرنی ہے, تو آپ اس کو جتنی مرضی گروتھ ریٹ پہ سیٹ کر دیں. جب آپ امپورٹ کی نفی کر کے ایکسپورٹ اورینٹڈ اکانومی کی طرف جاتے ہیں تو پھر روپیہ جو ہے وہ دباؤ کے باوجود آپ دیکھ رہے ہیں کہ پچھلے چند ہفتے سے وہ مستحکم ہو رہا ہے اور ڈالر نیچے آ رہا ہے. آپ کا جس کا ان کو چڑ ہوتی ہے کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کا, وہ کہہ رہی ہے جملہ یاد کر لیا ہمیں ورثے میں ملا, اور جو ہمیں سرپلس میں, کیوں نہ ہم کہیں کہ یہ اچیومنٹ ہے جو اس حکومت نے کی ہے. ہاں آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ جو لیکن معیشت میں خالی ایک کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ تو نہیں ہوتا نا, انفلیشن بھی ہوتا ہے, ٹیکس کلیکشن بھی ہوتا ہے, سب کچھ ہوتا ہے نا. آپ ایک چیز کو پکڑ کے بیٹھ گئے. میں آپ مجھے بتائیں وسیم کہ ٹیکس کلیکشن میں کرونا کی وجہ سے پچھلا سال اور اس سال, پچھلے سال جب آپ نے میں کہہ رہا ہوں کورونا سے پہلے جو پہلا مالی سال تھا اس میں بھی ٹیکس کلیکشن آپ کی پچھلے سال کی نسبت تھوڑی سی کم ہوئی تھی. ایسا پاکستان کی حالیہ تاریخ میں پہلی مرتبہ ہوا تھا. کورونا سے پہلے کی بات کر رہا ہوں. سن لو نا وسیم, سن لو, پہلے مجھے جواب دے لینے دو, مانو بھی رانجھا بھی راضی کر لینا. اچھا ماننے کی شرط تو نہیں ہے نا, خالی سننے کا حکم ہے نا فردوس صاحبہ. نہیں ماننا جہاں ماننے کی ضرورت ہوگی مانیں گے بھی. بات یہ ہے کہ آپ یہ بات نہیں ان سے پوچھتے کہ صرف اس صوبے میں جس میں ہم بیٹھے ہیں, صوبہ پنجاب میں 1200 ارب روپے کا پہلے سال مقروض چھوڑ کے گئے, اوور ڈرافٹنگ کی, اوور پیمنٹس کی. پہلا سال تو ان کے 11 KV کے جو معیشت کو پی ایم ایل این کی لیڈرشپ جھٹکے لگا کے گئی تھی, اس کو ہم نے 440 وولٹ پہ لائے, اور آہستہ آہستہ اب ہم اسے ریگولر وولٹیج پہ لا رہے ہیں. تو اس معیشت کو جس کو وینٹیلیٹر پہ پھینکا گیا تھا اس کی سانسیں بحال ہوئی, لیکن کرونا نے آ کے اس کی سانسوں کو پھر چوک کیا, کیونکہ جب آپ ریونیو جنریشن نہیں ہوتی تو آپ کو سپینڈنگ میں چیلنجز آتے ہیں. اور پاکستان جیسا ملک جس کی اکانومی آئی ایم ایف کے پاس تھی, جس کے جو آپ آئی ایم ایف پیکج میں گئے ہوئے ہیں, اس کے لیے سسٹین کرنا اور آگے انفلیشن کو کنٹرول کر کے عوام کو ریلیف ٹرانسفر کرنا یقیناً ایک بہت بڑا چیلنج ہے. لیکن فردوس صاحب میں ان سے جو سوال ہے پوچھنے کا وہ ان سے پوچھتا ہوں, لیکن پہلے مجھے ایک اور بات کا جواب دینا. ابھی کل کی تو بات ہے پرائم منسٹر صاحب نے کیا تھا, ہم نے طے کر لیا ہے اب بجلی کی قیمتیں نہیں بڑھائیں گے, اس کے بعد بھی بڑھائیں اور آگے پھر بڑھنے والی ہیں, اس لیے کہ آئی ایم ایف کے پاس گئے. کل تک آپ ان کو کہتے تھے آئی ایم ایف کے ذاتی ملازم ہیں. بات یہ ہے وسیم کہ جو آپ نے آئی پی پیز کے ساتھ ایگریمنٹس کیے, اس حکومت نے تو ابھی کوئی نہیں کیا.
जो टैरिफ्स डिटरमिन किए, जो पहली किस्त नहीं दी, कमिटमेंट्स की, और जिस तरह बिजली बाय की, उसको आपने पास ऑन करना है ना। सब्सिडी जो मिल रही थी, इससे पहले टारगेटेड सब्सिडी नहीं थी, आपको भी उतने में बिजली मिल रही थी, खरबपत्ती को भी उतने में मिल रही थी, और नीचे जो है वो पिसा हुआ तबका जो था उसके लिए भी यूनिट्स में उसी तरह का एक पैकेज था। तो आपने टारगेटेड सब्सिडी की तरफ जा रहे हैं, जो आपकी एलीट प्रिविलेज्ड और आपकी एक अबव मिडिल क्लास रिजीम है, उसको आप सब्सिडी क्यों देंगे? आपका हक है सब्सिडी उन पिसे हुए तबकात को जिनकी इनकम जो है वो बिलो पॉवर्टी लाइन के साथ उस पॉवर्टी स्कोर को मैच करती है। फिरदौस साहब, अगर मुझे पता होता कि इसमें आर्गुमेंट होगा तो मैं बाकायदा शीट लेकर आता। जो आपने डिवीजन किया ना कि इतने यूनिट पे बिजली इतनी महंगी, उसमें आम आदमी भी आ जाता है 15-20 हजार तनख्वाह वाला, उसके लिए भी बिजली महंगी हो गई है। हालांकि आप लोग कहते ये थे कि ये तो बड़ा आसान काम है, नवाज शरीफ करता है कि रेवेन्यू कलेक्शन के लिए बिजली की कीमतें बढ़ा देता है। को नहीं चढ़ा गया वसीम, 300 यूनिट की स्लैब को नहीं चढ़ा गया। 300 यूनिट से ऊपर जो है फिर आपका कमर्शियल है, इंडस्ट्रियल है। शहनाज साहब, मैंने कुछ ठीक है, कुछ नोट्स बना लिए, वो जवाब दे दे, फिर मलिक साहब की तरफ आते हैं। एक चैलेंज है, ठीक है। मैं आखिरी बात मैं ये कहना चाहूंगी वसीम, एक आखिरी बात देखें, इस वक्त पूरी दुनिया की जो डेवलप्ड इकोनॉमीज हैं उनकी अगर हालात देख लें, जो कोरोना की बाद में जो रिपरकशंस हैं उनकी वजह से वो भी शैटर हुई हैं, वो चौक हुई है इकोनॉमीज। लेकिन आपने प्राइम मिनिस्टर की क़यादत में उस पिसे हुए तबके का बोझ उठाया है, प्रोग्राम के जरिए आप उनको रिलीफ दे रहे हैं और किसी को आप बेरोजगार नहीं होने दे रहे। बेरोजगारी नहीं बढ़ी, आपकी अचीवमेंट है। बेरोजगारी नहीं बढ़ी, आपने उसको ओनरशिप दी है, आपने इंडस्ट्री में जाके पैकेज दिए हैं। बता दें शैला साहब, मईशत अपने पैरों पे खड़ी होना शुरू हुई है कि कोरोना आ गया, तो बैठ रही है। Instead of saving up for a new toy or a trip to Disney World, a 7-year-old بدلاً من توفير لعبة جديدة 来自阿拉巴马州的一名7岁女孩没有花 एक नए खिलौने या डिज्नी वर्ल्ड की यात्रा के लिए बचत करने के बजाय अल्बामा Anstatt für ein neues Spielzeug oder eine Reise nach Disney World zu sparen, hat En stade für un eus kiel ze ODN reznach Disney World zus par an.